نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالله سبحانه قد ركب في النفس الإنسانية قوا مختلفة فالله بس اللہ سبحانہ وتعالی نے قد رکب تحقیق ترکیب دی ہے یا رکھ دیا ہے فی النفس الانسانیت انسانی نفس میں کیا قوہ مختلف قوتیں انسانی نفس کے اندر رکھ دی ہیں. فمنہا تو اس میں سے ان قوتوں میں سے کیا ہے قوت العدل عدل کی قوت، یعنی انسان بیسیکلی بائی نیچر انصاف پسند ہے، عدل پسند ہے. الذی وہ جو یزین لہ الانصاف خوبصورت بنایا جاتا ہے اس کے لیے انصاف، یعنی انسان اسی وجہ سے انصاف پسند ہے. انسان کے لیے انصاف جو ہے وہ اٹریکٹیو ہے، مزین کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر عدل کی قوت ہے. سمجھ گئے؟ وَيُحَبَّبُ إِلَيْهَا مُوَافَقَةُ الْحَقِّ اور محبت ڈالی جاتی ہے اس کی طرف حق کی موافقت کی، یعنی حق کا ساتھ دینے کی اس کے اندر ایک ارج ہے، ایک محبت ہے، ایک کشش ہے، ایک چیز ہے اس کے اندر کہ وہ حق کا ساتھ دے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو انسان چاہے اس ظلم کو دیکھ کے خاموش رہے لیکن اس کا دل اس کی موافقت نہیں کرتا، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے اس کی کوئی محبوب ہستی کیوں نہ کر رہی ہو. فطرت کے اندر ہے یہ، یعنی انسانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی. تو جو چیز رکھ دی گئی ہے اس کی وجہ سے انسان پھر انہی چیزوں کی طرف مائل بھی ہوتا ہے. جیسے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، تو اب یہ رکھ دی گئی ہے نا، تو انسان بائی نیچر ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا ہے، لیکن یہ ہیں اٹریکشن کی چیزیں. تو جہاں اٹریکشن کی چیزیں انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں وہاں انسان کے اندر کچھ اور قوتیں بھی رکھ دی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان خاص بھلائیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. واضح؟ وَمِنْهَا قُوَّةُ الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ انہی میں سے غضب کی قوت بھی اور شہوت کی بھی، خواہشات کی بھی. اللذانی وہ دو جو یزینانی خوبصورت بنا دیا جاتا ہے یا اٹریکٹ کرتا ہے لہا اس کی طرف الجور والظلم جور اور ظلم. جور ہوتا ہے ظلمی کی طرف، جور و جفا نہیں کہتے. انسان کے اندر ایک طرف عدل ہے تو دوسری طرف غضب بھی ہے، شہوت بھی ہے، اسی کی وجہ سے وہ پھر ظلم پر آمادہ بھی ہو جاتا ہے. وَيَعْمِيَانِهَا عَنْ طَرِيقِ الرُّشْدِ اور ان کو وَيَعْمِيَانِهَا اور اندھا کر دیتی ہے اس کو، کس کو؟ انسان کو یا اس کے نفس کو. عن طریق الرشد رشد کے طریقے سے، ہدایت کے طریقے سے اس کو اندھا بنا دیتی. یعنی انسان کا غضب اور شہوت جو ہے جب انسان پہ غالب آتا ہے تو اسے حق کا راستہ یا صحیح راستہ یا رشد اور ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا. اس وقت انسان یہ چوز نہیں کر سکتا کہ مجھے کدھر جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر شہوت ہے، جیسے جس انسان پر وہ غالب آ جائے وہ جاننے کے باوجود، بعض اوقات علم ہونے کے باوجود وہ حرام رستوں پہ چل پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس شہوت نے اس کو اندھا کر دیا. رائٹ؟ اسی طرح غضب نے اس کو اندھا کر دیا، وہ انصاف نہیں کر پا رہا. وَمِنْهَا قُوَّةُ الْفَهْمِ انہی میں سے کیا ہے انسان کے اندر قوت الفہم بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، عقل بھی ہے. الذی یلیح لها الحق من قریب جو واضح کر دیتی ہے اس کے لیے حق کو قریب سے. انسان کے اندر جو عقل سمجھ کی قوت ہے اس کی بنا پر وہ حق کو پہچان جاتا ہے. وَيُنَيِّرُ لَهَا مَا فِي الظُّلُمَاتِ اور منیر یعنی کہ روشن کر دیتا ہے، نور سے یونیر روشن کر دیا جاتا ہے اس کے لیے جو کچھ اندھیروں میں ہے. فَتَرَى الْحَقَّ وَاضِحًا جَلِيًّا تو تم دیکھ سکتے ہو حق کو واضح، بالکل روشن. جلی ہوتا ہے لحن جلی یعنی جو واضح ہے، ظاہر ہے. وَمِنْهَا جَهْلٌ اسی طرح انسان کے اندر جہالت بھی ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں فہم ہے وہاں جہل بھی ہے، جہاں عدل ہے وہاں غضب بھی ہے.
رائٹ. یطمس علیہ الطریق، یطمس ہوتا ہے موند دینا، طمس ہوتا ہے نا مٹا دینا، اس پر راستے کو ماند کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، بلوا دیتا ہے. وَيُسَاوِي عِنْدَهَا بَيْنَ السُّبُلِ، اور برابر کر دیتا ہے اس کے نزدیک بہت سے راستوں کو، یعنی اس کو پھر سارے راستے ایک جیسے ہی دکھتے ہیں. رائٹ. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کہتے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کر لو یا وہ کر لو. نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ان کے نزدیک کیا ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ایک ہی جیسا ہی. تو سیدھا راستہ اور ٹیڑھا راستہ وہ سارا ان کو ایک ہی جیسا لگتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ انسان کے اندر کی جہالت کی وجہ سے. اگر انسان علم حاصل نہیں کرتا تو اس کو کوئی خوف ہی نہیں آتا. اب مثلاً ایک جس کو پتا ہے کہ جرمز کیا نقصان دیتے ہیں اور ایک جس کو نہیں پتا، کیا ان دونوں کا ترجمہ ایک ہو سکتا ہے؟ ایک سمجھدار انسان بازار کی راہ چلتی ریڑھی سے کیوں نہیں کھا سکتا؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا، میں وہاں سے خرید کے کچھ نہیں کھا سکتی، جتنی مرضی بھوکی ہوں میں نہیں کھا سکتی، کیونکہ مجھے ایک وہم ہے کہ پتہ نہیں سب گاڑیوں کا دھواں اور اس کے اوپر گند گرا ہوا ہوگا اور پھر وہ انسان کھا لے اور پھر غیر طیب. اور مجھ سے بھی زیادہ جس کو پتا ہے اس کا کیا حال ہو چکا ہے تو وہ تو اور بھی زیادہ دور بھاگے گا. میرے جیسا جس کو تھوڑا سا ہی پتا ہے، جو صرف آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایک وہ جو صرف آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، وہ دوربین سے دیکھ رہا ہے، اس کا پھر حال کچھ اور ہوگا. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کے اندر کے جو یہ مختلف رنگ ہے نا، اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں یا اس کے اندر پائے جانے والے جو منفی اور مثبت قوتیں ہیں وہ اس کو کدھر لے جاتی ہیں. ابھی ہم پر ہے کہ ہم اپنی کس قوت کو چمکاتے ہیں، کس قوت کو اٹھاتے ہیں. جب عدل اٹھے گا تو غضب دب جائے گا، جب فہم زیادہ ہوگا تو جہل ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگلی قوتیں جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. یہ اتنا زبردست جملہ ہے نا، وہ یساوی عندها بین السبل، سبل ہوتا ہے راستے. جہالت انسان کے سامنے سارے رستوں کو ایک جیسا کر دیتی ہے، برابر کر دیتی ہے. فتبقى النفس فی حیرۃ تتقلب، تو باقی رہتا یعنی رہ جاتا ہے نفس حیرت میں. تتقلب الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی کبھی کہتا ہے ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. اب مثلاً اگر آپ کسی ایسے شہر میں گئے ہیں جس کے راستے آپ کو معلوم نہیں، تو آپ گیس بھی کرتے ہیں، پھر کبھی گاڑی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، پتہ نہیں یہ رائٹ ہے یا وہ. تو یہ بڑی قدرتی سی بات ہے. یعنی جہالت کی وجہ سے انسان تردد میں ہی رہتا ہے، ڈیسیژن نہیں لے پاتا. وَيَهْجُمُ بِهَا عَلَى الطُّرُقِ الْمُجَانَبَةِ لِلْحَقِّ وَالْهُدَى وَيَهْجُمُ بِهَا، اور وہ حملہ کرتا ہے یا چلا جاتا ہے ان راستوں پر جو مجانبہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرف ہو جاتا ہے. حجمہ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے نا حملہ کرنا، یعنی کہ وہ اس طرف لپک پڑتا ہے. آپ یوں سمجھیں کدھر، وَيَهْجُمُ بِهَا عَلَى الطُّرُقِ الْمُجَانَبَةِ لِلْحَقِّ وَالْهُدَى، اصل راستہ چھوڑ کر حق اور ہدایت سے کنارہ کشی کر کے ایک طرف کو لپک جاتا، سائڈ لائن ہو جاتا ہے. تو یہ لا علمی کی وجہ سے یہ اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. وَمِنْهَا جَهْلٌ يُطْمِسُ عَلَيْهَا الطَّرِيقُ، جہل کیا کرتا ہے، رستہ مٹا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جانا کدھر ہے. وَيُسَاوِي عِنْدَهَا بَيْنَ السُّبُلِ، نمبر 2 جو بہت سے رستے نظر آتے ہیں ان کو ایک کر دیتا ہے کہ کوئی فرق نہیں، جدھر مرضی چلے جاؤ. فَتَبْقَى النَّفْسُ فِي حَيْرَةٍ تَتَقَلَّبُ، انسان حیرت میں الٹ پلٹ ہوتا ہے کدھر جاؤں. تو حق اور ہدایت سے پھر ہٹ جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. سازا آج صبح میں یہ سوچ رہی تھی نا کہ ہم کیوں پروڈکٹیو نہیں ہو پاتے، پچھلے جو صبح کے آپ کے لیکچرز چل رہے ہیں اس سے میں اینالائز کر رہی تھی مختلف لوگوں کو کہ دین کے اندر ان کے اندر اتنا پوٹینشیل اور صلاحیت ہے، وہ کیوں نہیں دے پا رہے، کیوں نہیں زیادہ آگے آ پا رہے. اس لیے کیونکہ وہ پرائرٹی ان چیزوں کو دے دیتے ہیں جو ان کے نزدیک زیادہ اہم ہے. یعنی صبح سے شام تک وہ اپنے گھر کو اور اس کو آرگنائز، مطلب ان کی آپ کپبرڈز دیکھیں بہت اچھی ہوں گی سارا وقت، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کس کاسٹ پر. اکثر اسٹوڈینٹس کا یہی حال ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا انہوں نے آگے کیا لائن اختیار کرنی ہے. وہ سبل ایسے ہی ہیں، بس کدھر بھی چل پڑے، پتا نہیں ہے کہ کون سا رستے پہ چڑھ گئے تو پہنچائے گا کہاں. تو اکثر انسان پھر اپنی صلاحیتوں کو نہ پہچان کے ایسے رستے پہ چل پڑتا ہے جس سے وہ کچھ اچیو نہیں کر پاتا زندگی میں. مجانبۃ للحق والہدی.
یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میرے میں بالکل جہل نہیں ہے، کیونکہ علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اور کسی نہ کسی ہر چیز پہلو میں کوئی جہل ہوتا ہی ہے انسان کے اندر. بالکل ہوتا ہے، بالکل. اسی لیے تو رب زدنی علما سکھایا گیا کہ ہر آن انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہر چیز کے اندر. ابھی جو میرا جینا ورنہ پڑھانا شروع کیا تو میں اپنے آپ سے ہی سوال کرتی ہوں کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے. مثلاً صحت کی بات آئی تو صحت کا تعلق جسم سے بھی ہے، روح سے بھی ہے. اگر جسم سے صحت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے صحت مند انسان تھے. تو انہوں نے کیا کیا کیا، وہ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، اور ہمارے جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں، جن کو جوارح کہتے ہیں، ان کے متعلق کیا ہدایات دی ہوئی ہیں. تو میں نے ایک ایک چیز پہ الگ الگ دیکھنا شروع کیا کہ کتنی حدیث ہیں. جیسے سر ہے تو بالوں کے متعلق کیا کیا کہا آپ نے، تو ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ اوور ہیئر. اس میں رہنمائی تو موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، فوکس نہیں کیا کہ اس طرف ایک پرٹیکولر چیز کے بارے میں کیا کیا کہا گیا. اس طرح نوز ہے، آئیز ہے، ہیئر ہے، ماؤتھ ہے، اورل ہائیجین. پھر اس کے بعد آگے چلو تو میں ہر ایک چیز کو میں الگ الگ کر کے دیکھ رہی تھی کہ ان کے اوپر کیا حکم ہے. ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا جب علم ایمان جو ہے وہ عمل بالجوارح، تو وہ واضح نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیز کس طریقے سے استعمال کی جائے تو وہ عبادت ہے اور نہ کی جائے تو وہ پھر تو یہ ہماری جہالت ہی ہے نا، تو اس لیے ہم نقصان اٹھاتے رہتے ہیں. تو ایک حقیقت ہے کہ بہت چیزوں کے بارے میں ہماری جہالت ہے. میں تو جتنا پڑھتے جا رہی ہوں اتنی جہالت زیادہ کھل رہی ہے. وہ جب حدیث آئی نا کہ ان جسم ہی فیما ابلاہ، تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ جسم میں کیا کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں کدھر کھپ رہی ہیں، کہاں لگ رہی ہیں. تو غور کرنا چاہیے نا کہ جب ایک ایک لفظ سچا ہے تو وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے، کیا اس کا معنی بنتا ہے. تو اصل بات ہماری جہالت ہی ہے. اس کتاب کے شروع میں پڑھا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم کا نور، ہدایت کا نور. تو ہدایت کا نور جو ہے وہ مجاہدہ سے آتا ہے. محاسبہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کس فیلڈ میں کام کی ضرورت ہے، اور پھر مجاہدہ ہوگا کہ جس سے ہم ایفرٹ لگا کے وہ انسان کی حکمت اور وہ سب چیزوں میں اضافہ کرتے. وَيَحْجُمُ بِهَا عَلَى الطُّرُقِ الْمُجَانَبَةِ لِلْحَقِّ، یا مجانبہ بھی ہو سکتا ہے. مجانب یعنی ایک جانب کر دینے والے، ایک طرف کر دینے والے. وَمِنْهَا قُوَّةُ التَّمِيزِ، انسان کے اندر قوت تمیز بھی ہے. الَّذِي بِهِ تُفْهَمُ الْخِطَابِ، یہ وہ قوت ہے جس سے انسان بات کو سمجھتا ہے، کھرے کھوٹے کی پہچان کرتا ہے. وَتُعْرَفُ بِهِ الْأَشْيَاءُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، اور اسی سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں کہ وہ کس چیز پر ہیں یا کہاں پر ہیں، ان کا مقام، یعنی ان کا مقام، ہر چیز کا ایک مقام پہچانا جاتا ہے. یہ قوت تمیز انسان کو مختلف چیزوں کا مقام یا ان کی جگہ پہچاننے میں مدد دیتی. باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا ہے، بہن کا کیا، بھائی کا کیا ہے، کس کا کیا مقام ہے. اسی طرح باقی چیزوں کا بھی. آپ نے دیکھو کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو مختلف ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں. جیسے ان کو بلاکس دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو صحیح پلیس پر رکھیں. تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بڑا کہاں رکھنا ہے، چھوٹا کہاں رکھنا ہے. پھر کلرز میں تمیز، باقی چیزوں کے سائز اور وہ ساری. تو ان ساری ایکٹیویٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی قوت تمیز جو ہے اس کو پہچانا جائے اور اس کو ڈیولپ کیا جائے. بالکل چھوٹے بچوں کے وہ بکس ہوتی ہے فلیش کارڈ کہ بگ اینڈ اسمال، لانگ اینڈ شارٹ، اور جگسا پزلز، کہاں کون سی چیز لگانی. تو یہ قوت تمیز ہوتی ہے، کون سی چیز کہاں رکھنی ہے. اور یہ بہت زبردست اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. لیکن جن کو جیسے کلر بلائنڈ ہوتے ہیں ان کی قوت تمیز نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو کیا سمجھتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ مثلا. تو وہ تو نہیں ہوتی، ہر چیز تو بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بھی جیسے اردو میں بھی لفظ تمیز جو ہے، اسے تمیز نہیں سیکھی، اس کا کیا مطلب، اس کو بدتمیز ہے. یعنی کہ تمیز اور بدتمیز میں کیا فرق ہے، ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. یہ قوت تمیز ہی سکھاتی نا، جو فوراً انسان کو الرٹ کر دیتی کہ تمہارا معاملہ فلاں سے ہے، ایسا نہ کرنا. یہ جو قوت ہے ڈسٹنگوش کرے، تمیز جو ہے اس کا معنی ٹو ڈسٹنگوش. تو جس کو ڈسٹنگوش نہیں کرنا آتا، اچھے برے کا فرق نہیں پتا، وہ کرے گا کیا؟
ٹھیک ہے نا. آرگنائز ہونے کے لیے بھی یہی اصول ہے, پلیس فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹس پلیس. ٹھیک, تو یہ کون کر سکتا ہے؟ ایوری تھنگ ان اٹس پلیس کون رکھے گا؟ جس کے اندر کون سی قوت ہوگی؟ تمیز کی. الذی بہ تفہم الخطاب. اچھا, ایک اس میں بڑی دلچسپ بات یہ بھی, جس سے خطاب یعنی بات سمجھی جاتی, وہ کیسے ہوتی؟ خطاب کیسے سمجھا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کسی خاص رنگ میں بات کر رہا ہوتا ہے, اس کو وہاں سے اٹھایا کہیں اور جا کے لگا دیا. تو وہ جو پیچنگ کرتے ہیں وہ بہت ہی غلط قسم کی ہوتی ہے, جس سے وہ ایک اچھی چیز ایک بری دکھائی دینے لگتی ہے اور ایک خراب چیز بڑی خوبصورت دکھائی دینے لگتی ہے, یعنی دھوکہ دینے میں پھر وہ کام آتی. وَمِنْهَا قُوَّةُ الْعَقْلِ. اسی سے انسان کے اندر اللہ نے قوت عقل بھی رکھی. الَّذِي يُعِينُ النَّفْسَ, جو مدد کرتی ہے. اعان يعین اعانہ, مدد کرتی. النفس الممیزۃ علی نصرۃ العدل, تمیز کرنے والے نفس کو عدل کی مدد پر, یعنی عقل کے ذریعے انسان کیا کر سکتا ہے؟ نفس کو قائل کر سکتا ہے کس طرف جانے میں؟ عدل اور انصاف کا رستہ اختیار کرنے میں. یہ مفہوم ہے اس بات کا. وہ ایثار الحق, اور حق کو ترجیح دینا, پرائرٹی پر رکھنا, پریفرنس دینا. وہ کراہیت الباطل, اور باطل کو ناپسند کرنا. ورفض ما قاد الیہ الجہل والشہوہ. رفض کیا ہوتا ہے؟ رفض کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. ٹھیک ہے, ورفض, اور وہ انکار کر دیتا ہے, ریجیکٹ کر دیتا ہے. ما قاد الیہ الجہل والشہوۃ, جس کی طرف جہل اور شہوت لے جاتی, لیڈ کرتی. قادہ قائد اسی سے نا, قائد اعظم. والغضب, اور غصہ. المولد للعصبیت, جو عصبیت کی پیداوار ہوتا ہے. وہ حمیت الجاہلیہ, اور جاہلی غیرت کی. قرآن میں آتا ہے نا حمیت الجاہلیہ, رائٹ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ عقل جو ہے اس کی بنا پر ہی انسان بہت سے کام کرتا ہے. جس انسان کے اندر عقل ہوتی ہے وہ مدد دیتی ہے اس نفس کو جو تمیز کرنے والا ہوتا ہے, جو ڈسٹنگوش کر سکتا ہے. پہلے انہوں نے الگ الگ ساری قوتوں کے نام لیے, اب ان سب کے اوپر ٹاپ پر کس کو رکھا ہے؟ قوت العقل کو. اور قوت العقل ہی اصل محرک ہے جو باقی ساری قوتوں کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور ان کو لیڈ بھی کرتا ہے, ڈائریکشن دیتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. وَكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ, اور سارے بنی آدم کون ہیں؟ خطا کار ہیں. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو خوب توبہ کرتے ہیں. وَمَنْ عَثُرَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا طَغَى بِهِ الْقَلَمُ, ومن, اور جو کوئی, عثر, واقف ہوا, فإن عثر على أنهما استحقا, قرآن میں پڑھا ہوگا نا. تو عثر کا کیا معنی ہے؟ جان لینا, اور اسی سے اثرات بھی ہوتا ہے جو خطاؤں کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ومن عثر على شيء, جو کسی چیز پر مطلع ہو گیا, جس کو پتا چل گیا, مما, اس میں سے جو, طغى به القلم, قلم جس کے ساتھ سرکشی کرتا ہے, یعنی کوئی ایسی چیز لکھ دی کہ جو نہیں لکھنی چاہیے تھی. او زلت بہ القدم, یا پھسل گیا اس کے ساتھ قدم. فلیبادر الی النصیحہ, چاہیے کہ جلدی کرے نصیحت کی طرف. ٹھیک. وَيَدْرَأُ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, یعنی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو لینے میں جلدی کرے, اور اگر کسی اور کا قلم سرکش ہو گیا تو اس کو بھی نصیحت کرنے میں جلدی کرے. رائٹ. وَيَدْرَأُ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور دور کرے, ہٹائے. قرآن سے بتائیے یدرؤ کا لفظ کہاں پڑھا آپ نے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, تو حسنہ کے ساتھ سیئہ کو دور کر دے. وَيَعْفُو وَيَصْفَحْ عَنْ عَثَرَاتِ الضِّعَافِ, کیا مطلب؟ یعفو درگزر کرے, وَيَصْفَحْ معاف کر دے, عن سے عثرات غلطیاں. ابھی میں نے پہلے بتایا نا کہ جمع جب ہوتی تو غلطیوں کے معنی میں بھی آتا ہے. الضعاف کمزور, کمزور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر لے, برائی کو بھلائی سے دور کر دے, نصیحت جلدی قبول کر لے یا دوسرے کو کر دے. جہاں بھی انسان دیکھے کہ کسی کا قلم یا قدم پھسلا ہے, اپنا یا کسی اور کا, یہ کون کرے گا؟ جس کے اندر عقل ہوگی. اصل میں دیکھا جائے
تو ہمارے جسم میں جتنی بھی قوتیں ہیں ان سب سے بڑی قوت عقل ہے، جس کی بنا پر انسان اور غیر انسان میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ایک مجنون کے پاس قوت تمییز نہیں ہوتی. کیا ہوتی؟ بچے کے پاس قوت تمییز نہیں ہوتی کیونکہ اس کی عقل میچور نہیں ہے. آگے چلے. بسم اللہ. وَيَحْضُرُ بِقَلْبِهِ أَنَّ الْإِنسَانَ مَهْمَا كَانَ هُوَ مَحَلُّ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَالضَّعْفِ وَالنُّقْصَانِ وَأَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَالْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. تو جو توابون ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ وہ نصیحت جلدی قبول کرتے ہیں، حسنہ کے ساتھ سیئہ کو دور کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، کمزوروں کی غلطیوں کو معاف کر جاتے ہیں، اور اپنے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے وہ ان الانسان مهما كان وعمله، یعنی وہ توبہ جو ہے وہ دل کے ساتھ کرتا ہے ایک طرح سے. باقی لفظ تو آسان ہے. وَيَحْضُرُ بِقَلْبِهِ أَنَّ الْإِنسَانَ مَهْمَا كَانَ هُوَ، کتنا بھی وہ ہو محل الخطأ والنسیان، کتنی بھی غلطیاں کر جائے، کتنا بھی بھول جائے، کتنا بھی کمزور ہو، کتنا ناقص العقل ہو، بے شک یہ کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، یہ ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. وَاحْذَرْ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَاحْذَرْ بچو، ڈرو شیطان سے، أَن يَنْقِلَكَ کہ تمہیں منتقل کر دے، یا يَنْقِلَكَ تمہیں منتقل کر دے، من روضۃ الدعاء دعا کے باغ سے، والنصیحت اور نصیحت کے، الی بحر العداوت دشمنی کے سمندر کی طرف لے جائے. یعنی شیطان بعض اوقات انسان کو ان دو اچھائیوں سے نکال کے اس خرابی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی دعا اور نصیحت. دعا کون کرتا ہے؟ جو خطا ہوتا ہے، یعنی خطا کار ہوتا ہے، جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. ہاں؟ تو بعض اوقات شیطان انسان کو دعا نہیں مانگنے دیتا اور نصیحت قبول نہیں کرنے دیتا، بلکہ اس کے برعکس کس طرف لے جاتا ہے؟ دشمنی کے سمندر میں. وَسِكِّينَ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، سکین کس کو کہتے ہیں؟ چھری کو. غیبت اور چغل خوری. وَسُوءِ الظَّنِّ اور بدگمانی، برا گمان. فَتَلْدَغُ لَدْغَ الْأَقْرَبِ بس وہ ڈنگ مارتا ہے بچھو کی طرف. کون؟ شیطان. وَتَلْسَعُ اور ڈستا ہے سانپ کی طرح. وَتَنْهَشُ نَهْشَ الْأَسَدِ، نہش کہتے ہیں اگلے دو دانتوں سے نوچنا کسی چیز کو. نہش بمبوڑنا، شیر کی طرح بمبوڑنا. وَاحْذَرْ مِنَ الشَّيْطَانِ أَن يَنْقُلَكَ مِنْ رَوْضَةِ الدُّعَاءِ وَالنَّصِيحَةِ إِلَى بَحْرِ الْعَدَاوَةِ وَسِكِّينِ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ فَتَلْدَغُ لَدْغَ الْأَقْرَبِ وَتَلْسَعُ لَسْعَ الْحَيَّةِ وَتَنْهَشُ نَهْشَ الْأَسَدِ. ٹھیک. وَتَقْذَفُ بِهَذِهِ السُّمُومِ فِي مَقَالٍ مَقْرُوءٍ. وَتَقْذَفُ، قذف کس کو کہتے ہیں؟ الزام تراشی کو کہتے ہیں نا. قذف، حد قذف پڑھا ہوگا آپ نے لفظ. وَتَقْذَفُ بِهَذِهِ السُّمُومِ ان زہروں کے ساتھ. کون سے زہر؟ سوء الظن اور لدغ الاقرب اور لس الحیہ، غیبہ، نمیمہ، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ایک زہر بھر دیتی. تو یہ سارے کہاں جا نکلیں گے؟ فی مقال مقروء. مقال کہتے ہیں آرٹیکل کو، مقروء جو پڑھا جاتا ہو، اور بیان مطلوب یا کوئی بیان جو پڑھا جاتا ہے، جس خبریں وغیرہ اخبار پڑھتے ہیں آپ لوگ. یوہمک الشیطان انک ناصح، شیطان تمہیں یہ خیال دلائے گا کہ تم تو نصیحت کر رہے ہو، حالانکہ تم کیا کر رہے ہوگے؟ زہر پھیلا رہے ہوگے. کتنی سچی بات ہے. یعنی انسان اپنا غصہ نکالنے کو کیا سمجھتا ہے؟ کہ وہ نصیحت کر رہا ہے، اور اس کو بڑا حق حاصل ہو گیا کہ وہ دوسروں کو خوب تانا زنی کرے اور برا بھلا کہے اور ڈیگریڈ کرے، ذلیل کرے، اور اصل میں کیا ہے؟ اپنا زہر اگل رہا ہے. یہ کتنی صحیح بات ہے نا. اور ہم اکثر اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو ڈنگ لگا کے، ڈس کے، ذلیل کر کے یہ سوچے کہ میں نصیحت کر رہا ہوں. نصیحت اس کے بغیر بھی تو کی جا سکتی. یہ شیطان کا ٹرک ہے اچھے بھلے لوگوں کے اوپر، اور وہ اس آڑ میں کہ ہم نصیحت کر رہے ہیں، اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سکین الغیبہ والنمیمہ اور سوء الظن اور لدغ الاقرب اور لس الحیہ اور نحش الاسد،
اور مقصد تو حل ہوتا ہی نہیں. اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا. کئی پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو نصیحت کر رہے ہیں, ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں اور ہم ان کا علاج کر رہے ہیں, اور اس قدر تانا زنی کرتے ہیں اور اس قدر بد اخلاقی اور بدتمیزی کے مظاہرے کرتے ہیں, اور پھر بچوں سے کیا توقع رکھتے ہیں یہ بہت تمیزدار ہوں. تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے کہتا ہے یوہمک الشیطان, شیطان تمہیں وہم ڈالے گا, انک ناصح ویرکبک وانت لا تدری, اور تم پہ سوار ہو جائے گا. رکب یرکب, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ شیطان تم پہ سوار ہو چکا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں نا اس بچے پہ شیطان سوار ہے, یہ تو وہی بات ہے. وَيَرْكَبُكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي وَيَسُوقُكَ إِلَى جَهَنَّمَ بِعَصَى الْكِبْرِ وَالْخَدِيعَةِ, اور وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا تکبر اور غرور کے عصا کے ساتھ. کیا کوٹ آپ خود ہی بتا دیجیے سب کو. کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرنا. اس وقت تک اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کرو. اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ہیں تو تم نیک نہیں ہو, کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو. تکبر جو ہے نا اس کی وجہ سے ہی غصہ ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے غیبت اور نمیمہ اور یہ سب چیزیں اسی کی پیداوار ہیں, اسی کی اولاد ہیں بیسیکلی. کہتے ہیں کہ شیطان اس طرح انسان کو کبر اور خدیہ کے عصا کے ساتھ ہانک کے, کیونکہ وہ اس کے سر پہ سوار ہے, اس کو مار رہا ہے کوڑا اور لے جا رہا ہے جہنم کی طرف. جیسے گھوڑے پہ سوار جو ہوتا ہے اس کو چابک مارتا جاتا ہے اور اس کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے, ایسے ہی شیطان انسان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور اس کو وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جا کے در رہا ہے. لتقول علی اللہ بلا علم, تاکہ تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرو. وتذم الخلق بما ليس فيهم, اور لوگوں کو اس چیز پہ ملامت کرو جو ان کے اندر ہے ہی نہیں. تذم ذم ذمیمہ, الخلق مخلوق. فتزيد آثامک, تو زیادہ ہو جائیں گے تمہارے گناہ, اثم کی جمع. وَيَأْخُذُ النَّاسُ حَسَنَاتُكَ, اور لے جائیں گے لوگ تیری حسنات. وَتَقْدُمُ عَلَى اللَّهِ مُفْلِسًا نَادِمًا, اور تم آگے آؤ گے, سامنے آؤ گے اللہ کے مفلس اور نادم بن کر. لا حول ولا قوة الا باللہ. ظاہر ہے کبر جب ہوتا ہے انسان کے اندر تو زیادتی کرے گا, ظلم کرے گا. کہ جو ایک رائٹر ہوتا ہے یا ایک اسپیکر ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دینی طبقے نے دین کو نقصان جو پہنچایا نا اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے. اسلام کو باہر کے لوگوں نے نہیں اتنا نقصان دیا جتنا خود گھر کے لوگوں نے دیا. کہ وہ دین کے علمبردار تو بن گئے مگر وہ اخلاق نہیں آیا ان میں, وہ اپنے اندر کے نفس کے دھوکے سے نہیں بچ سکے, وہ باہر کی اپنی حرکتوں کو ٹھیک نہیں کر سکے. کیونکہ یہ ساری قوتیں جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی تھی اس میں سے جن قوتوں کی نرشمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. بعض اوقات ہم جیسے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا تو کسی ایک پہلو کی طرف اتنا زیادہ چلے جاتے ہیں کہ دوسرے سارے اگنور ہو جاتے ہیں. وَكُلُّ مَا نَرْجُوهُ وَنَسْعَى إِلَيْهِ, اور ہر وہ چیز جس کی ہم امید رکھتے ہیں اور اس کی طرف کوشش کرتے ہیں, دوڑتے ہیں, وہ کیا ہے؟ أَن يَرْضَ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ, اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور سب سے راضی ہو جائے. یعنی اس کتاب کے لکھنے کی اصل وجہ یا غرض کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. وَأَن يَسْتَعْمِلَنَا فِي مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ, اور وہ ہمیں استعمال کر لے, یعنی ہمارا رب, اس چیز میں جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور جس کو وہ پسند کرتا ہے. وَأَن يَرْزُقَنَا جَمِيعًا, اور ہمیں عطا کرے سب کو الاستقامت علی عبادتہ, اپنی عبادت پر استقامت, اسٹیڈ فاسٹنس, وطاعتہ, اور اپنی اطاعت پر, والعمل بشرعہ, اور اپنی شریعت پر عمل کرنے پر ہمیں جما دے. وَأَن يَدْخُلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور یہ کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو جائیں. وَيَعْرِفُوا رَبَّهُمْ, اور اپنے رب کو پہچان لیں. وَيَتَعَلَّمُوا أَحْكَامَ دِينِهِمْ, اپنے دین کے احکام کو جان لیں. وَيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, کافر ناپسند کریں. وَأَن يَرْزُقَنَا بَعْدَ ذَلِكَ الْجَنَّةَ, اور یہ کہ رزق عطا کرے ہمیں اس کے بعد جنت. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ, سچائی کے مقام پر اس ملیک مقتدر بادشاہ جو اقتدار والا ہے اس کے پاس.
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، نہیں میں نے ارادہ کیا مگر اس اصلاح کرنے کا جو میری استطاعت تھی. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں مگر اللہ کے ساتھ. علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میں نے توکل کی اور اسی کی طرف میں نے رجوع کیا. جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوتی نا اور اللہ کا ڈر حقیقی معنی میں نہیں آتا، دنیا کی کوئی قوت انسان کو نہ توبہ کرنے کی طرف لا سکتی ہے اور نہ معافی مانگنے اور نہ اصلاح کی طرف. توبہ میرے نزدیک دراصل اصلاح کا پروگرام ہے. انسان شرمندہ ہوتا ہے، پھر کتنی دفعہ شرمندہ ہوگا، پھر آخر کہے گا اس سے بہتر رک ہی جاؤں اس غلطی سے. اتنا ہی کافی. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.